اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے ہم 16 تک پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا کھاؤ منها اس سے، حیث جہاں سے شئتم تم چاہو، رغداً کھل مکھولا، وَادْخُلُوا الْبَابَ داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا کہو حِطَّةٌ کہ ہمیں بخش دیجئے، کہ نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے تم سے کہا کہ بستی کے اندر بیت المقدس میں جب تم داخل ہو تو تم کہنا کہ تم اس سے جہاں سے تمہارا جی چاہے کھانا، اور جب دروازے سے داخل ہوگے نا تو تم کہنا کہ ہمیں کیا کر دو، بخش دو اللہ جی، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین فبدلا پھر تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے کہ قیل لہم الذی وہ جو کہ قیل لہم ان سے کہی گئی، فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا اس وجہ سے کہ کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیکن تم نے تو ہماری بات کو بدل ڈالا، تم تو جو تم سے کہی گئی تھی تم نے اس کے برعکس بات کہی، پھر ہم نے تم پر آسمان سے طاعون کی بیماری مسلط کر دی اس وجہ سے کہ تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے کہا کہ مار، فَقُلْنَا ہم نے کہا مار، اضرب مار، بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کو، الْحَجَرَ پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پھر پھوٹ پڑیں گے، مِنْہُ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشم، اثنتا عشرہ کا مطلب ہے 12، عینن کا مطلب ہے چشمہ، قد تحقیق علما جان لیا، کل اناس ہر ایک گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا نہ تم پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تحقیق ہر گروہ نے جان لی اپنے پینے کی جگہ، ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سبق کے اندر ان آیات میں فرما رہے ہیں، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں 58 آیت میں کہ جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، اور جب تم دروازے سے داخل ہوگے تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دو۔ تو اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، مطلب یہ کہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا اظہار کرنا ہے اور اعتراف شکر کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو، اور تم نے حطۃ کہنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سیرینوں کے بل زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ انہوں نے کہا، تو حطۃ کا مطلب تھا کہ ہمیں بخش دیجیے، اور حبۃ فی شعرۃ کا مطلب تھا گندم کی بالی۔ تو انہوں نے یہ کہا، اس سے ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کا بیان
ہو رہا ہے کہ جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے انہوں نے جو مذاق کیا تھا، اس کا ارتکاب انہوں نے کر لیا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا کیا؟ مذاق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب مسلط کیا۔ آسمان سے عذاب جو مسلط کیا گیا تھا وہ طاعون کی بیماری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں اگر کسی جگہ پر یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی دوسرے علاقے کے متعلق تمہیں علم ہونا کہ وہاں طاعون کی بیماری ہے تو وہاں تم مت جاؤ۔ طاعون کسے کہتے ہیں؟ جسم پر سارا جسم گل جائے اور اس میں ریشہ پڑ جانا، پیپ پڑ جانا ہو اور اس میں کیڑے وغیرہ پڑ جائیں تو اسے طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ واقعہ میدان تی کا ہے بعض کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک ہے کہ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، چنانچہ پتھر پر مارنے کے سبب 12 چشمے نکلے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو، منو سلوا کھاؤ اور یہ پانی پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ پیو، زمین میں فساد مت برپا کرو۔ لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت بھی چھین لی، ان سے بادشاہت بھی چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوا کر دیا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں وہ رسوا ہو گئے۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو بہت زیادہ دوں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، مطلب جو دیا ہے وہ بھی میں چھین سکتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے ان سے چھین لیے، جو انہیں عہدے دیے، جو انہیں اللہ نے نعمتیں دی، سب کچھ ان سے چھین لیے، ذلت و رسوائی ان کے حصے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مجھے معراج کروائی گئی نا تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ناشکری زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ناشکری کس طرح؟ فرمایا کہ یہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، مطلب اگر ایک وقت میں ایک چیز نہیں ملتی تو کہتی ہیں مجھے تم سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ تو ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، السلام علیکم۔